دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی رحمت سے سال کے مقدس ترین سال کے سب سے اہمیت والے ایام میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ جو باقی ایام رہ گئے ہیں اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ راضی ہو کے اللہ رب العزت قیامت کے دن صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ یقین جانیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعہ کے بعد اور مفسرین کی والفجر ولیال عشر اور واذکروا اللہ فی ایام معلومات ان کی تفاسیر پڑھ لینے کے بعد معاشرے کے حالات اور لوگوں کے رویوں کو جب دیکھتے ہیں تو بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ کتنے قیمتی ایام اور لمحے وہ ہم سے بڑی جلدی سے سرعت سے گزر رہے ہیں اور ہمیں ان کا احساس اور اندازہ تک نہیں۔ ہمارے معاملات بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، ہماری عبادات بھی ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گزشتہ کئی جمعوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ صافات جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جس قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے بعد آنے والے ہر نبی اور ہر نبی کی امت کو جناب ابراہیم کی قربانی کو زندہ و تازہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد اور بیوی کے ذریعے پہلے بھی آزمایا، جیسے کہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی بغیر ذی زرع جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کوئی چشمہ بھی نہیں تھا، پانی کے وسائل نہیں، چھاؤں کے لیے کوئی چیز نہیں، چٹیل پہاڑ ہے مکے کے، آج بھی چٹیل پہاڑ ہے اور بے انتہا گرمی ہے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں چھوڑ دیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اب وہاں چھوڑا اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، وہ اولاد جو بڑھاپے میں جا کے ملی ابراہیم کو، اور جب یہ بچہ دودھ پیتا بچہ اور پھر اس کی ادائیں، اس کی وہ حرکات و سکنات اور پھر وفاؤں والی عزت والی بیوی، حضرات محترم ابراہیم کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے، اور بیوی بھی اتنی صابرہ ہے۔ فرمایا ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر جس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے کئی ایک
جمعے کے خطبوں میں اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے کسی بندے کو ضائع نہیں کیا۔ اس لیے اگر دین پہ چلتے ہوئے، شریعت کو مانتے ہوئے، شریعت کے احکامات کی تابع داری کرتے ہوئے آپ پہ مشکلات آتی ہیں تو دل برداشتہ نہ ہو کہ شاید یہ سلسلہ طویل ہے اور یہ چلتا رہے گا اور میں اسی طرح پستا رہوں گا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سرخرو کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ وہاں گرمی کے اندر جہاں کوئی وسائل بظاہر نظر نہیں آ رہے، اپنی اولاد کو جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آگے، اور عرب کی گرمی آپ کے سامنے، اور یقین مانیں جب اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، میں 18 میں وہاں گیا تو کیا رونقیں ہیں بیت اللہ کی، ہر وقت عبادت، کوئی سجدے میں گرا ہوا، کوئی رکوع میں، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، آنسو، آہیں، سسکیاں، رمضان کا مہینہ۔ اور ایک رات قرآن کریم کی بیت اللہ بالکل سامنے مطاف کے اندر بیٹھ کے جب میں نے یہ آیتیں پڑھی کہ قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے، یہ نماز قائم کرے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ایسے رنگ لگائے ہیں، آج آپ جا کے دیکھیں اللہ رب العزت نے اس حرم پاک کی کیسے رونقوں کو دوبالا کیا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے حرم کے اندر رونقیں پہلے تھی اللہ رب العزت دوبارہ اسی طرح کر دیں۔ آج فٹ بال کے گراؤنڈ بڑھے ہوئے ہیں، کرکٹ کے گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ ایس او پیز حرم کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ حج کا موقع، یہی حج کا موقع ہوتا تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور آج آپ دیکھیں ویران ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قرب قیامت بیت اللہ ویران ہو جائے گا، قرب قیامت بیت اللہ ویران ہو جائے گا۔ پہلے جب یہ حدیث ہم 2013-14 اس طرح پڑھتے تھے تو سوچتے تھے کیسے ویران ہوگا، عمرہ کرنے والوں کی، حج کرنے والوں کی تعداد تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں شوق اور ذوق اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، ویران کیسے ہوگا؟ آج آپ دیکھ لیں ویران بھی ہو گیا۔ تو قیامت قریب ہے۔ پھر جب جب اولاد اپنی ماں کا کچھ سہارا بنی، اولاد دیکھیں جب بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے تو اس کی حرکات و سکنات بڑی اچھی لگتی ہیں، اور پھر بیٹا بھی اسماعیل جیسا فرما بردار ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آگے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا رات خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی، اگر کسی کا خواب دلیل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دلیل ہے، اور تمہارا پورا دین، تمہارا پورا مسلک، تمہارا پورا نہج خوابوں پہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے خواب میں آیا، میں نے فلاں خواب میں دیکھا۔ اور میلاد کیوں کرنا چاہیے جی؟ کسی کو خواب آیا، کس کو آیا؟ بعض کہتے ہیں حضرت عباس کو خواب آیا کہ ابو لہب کی انگلی سے دودھ نکل رہا ہے، اور عباس کو خواب کب آیا؟ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یعنی خوابوں پہ پورا کام چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں خواب اگر کسی کا دلیل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دلیل ہے۔ انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو خواب آیا، فرمایا بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کا خواب اللہ کا حکم ہے، آپ کر دیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے رب نے اگر چاہا تو میری زبان سے کلمہ اف بھی نہیں نکلے گا۔ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور باپ تو پاس ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں کے پاس اسماعیل نے ابراہیم کا یہ ادب کیسے سیکھا کہ باپ کہتا ہے بیٹا ذبح کرنا ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی فرما برداری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا پہلے تم یہاں چھوڑ گئے اس وادی کے اندر، اور جب اپنی ماں کا سہارا بننے لگا ہوں بابا جی اب آپ ذبح کرنے آ گئے ہو، آپ ہم سے چاہتے کیا ہو؟ یہ نہیں کہا، فرمایا افعل ما تؤمر۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرات محترم، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کا ادب کیا۔ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں، ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کا ادب کیا، یا اباتی یا اباتی، کتنی محبت کے انداز سے۔ اور جب باپ نے غصے میں دھمکی لگائی، فرمایا سلام علیک، ابا جی پھر بھی آپ پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کا ادب کیا، اللہ نے اسماعیل جیسا فرما بردار بیٹا دیا جو کہتا گلے پہ چھری بھی چلا دو تو اف بھی نہیں نکلے گا۔ اور آج ہم اپنے مسلمان ماں باپ کا ادب نہیں کرتے۔ نبی کو ماننے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، اہل توحید والدین، ہمیں پالنے والے، پڑھانے والے، شادی بیاہ کے اخراجات اٹھانے والے، آج ہم ان کا ادب نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اگر مشرک باپ کے ادب میں اسماعیل جیسا فرما بردار بیٹا ملتا ہے، ہمارے تو والدین مسلمان اور موحد ہیں، ان کا احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے۔ حضرات محترم بتائیں ہمیں اللہ رب العزت کتنا نوازے گا۔ اسی لیے فرمایا نا فلا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، جائز بات پہ بھی نہیں ڈانٹنا، اف بھی نہیں کہنا، ڈانٹنا تک نہیں ہے، سر نہیں جھٹکنا، اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی۔ حضرات محترم، یہ ملتا ہے والدین کی فرما برداری کا صلہ۔ آج اگر ہم اپنے والدین کا ادب کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی صلہ دے گا۔ فرمایا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین۔ جب دونوں نے ارادہ کر لیا، فرمایا ابراہیم کو پھر اسماعیل کو پھر سیدھا لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آواز آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا، تو نے یارانے کا حق ادا کر دیا، تو نے فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والے نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم یہ ایک واضح آزمائش تھی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ واضح آزمائش تھی، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا بہت بڑی آزمائش، واضح آزمائش۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اسماعیل کی متبادل ذبیحے دے دی، مینڈے نازل کر دیے۔ حضرات محترم، یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے تاکہ باپ کی محبت نہ آئے، نہ اڑے، آپ جلدی سے مجھے اچھے طریقے سے ذبح کر دیں تاکہ ذرا برابر بھی آپ کے دل میں میری محبت نہ آئے۔ اور میرے بھائی، یہ فرضی باتیں ہیں۔ ذبح کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہو، ذبح ہونے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہو، اور پھر دل کے اندر بیٹے کی محبت آ جائے۔ ابراہیم نے تو اللہ کے ساتھ محبت ہی ایسے کی ہے کہ اللہ نے یہ نتیجہ نکالا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا ابراہیم کو اللہ نے بہت سے کلمات کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کہتا ہے ابراہیم نے سارے امتحانوں میں پورے نمبر لیے، اور اللہ نے نتیجہ کیا نکالا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھے کائنات کا امام بنا دیا ہے، میں نے تجھے پوری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ ابراہیم ذبح کرنے والے ہوں، یہ بات ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ فرضی باتیں ہیں۔ یہ بات آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور پھر الٹا لٹایا، یہاں پہ چھری چلائی، اور یہاں سے یہ بھی بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر انبیاء کو علم غیب ہو، اور میرے بھائی قرآن کا یہ واقعہ، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، آپ اس کو ڈرامہ کہیں گے کہ ابراہیم کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا،
اسماعیل کو پتہ ہے کہ میں نے ذبح نہیں ہونا، پھر یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے نا جس کو سارا پتہ ہے، جس کے لیے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ما کان وما یکون، جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اس کو پتا ہو۔ اگر انبیاء کو غیب کا علم ہو تو یہ واقعہ کدھر جائے گا؟ پھر قربانی کس چیز کی ہے؟ پھر آزمائش کیا ہے؟ اگر ابراہیم کو پتہ ہے کہ بیٹے نے ذبح نہیں ہونا، اسماعیل کو پتہ ہے میرے گلے پہ چھری نہیں چلنی، پھر قربانی کس چیز کی ہے؟ پھر آزمائش کیا؟ اگر انبیاء کو علم غیب ہوتا، اور میرے بھائی انبیاء کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ ہاں اگر الا من ظہر، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کہ اللہ رب العزت کوئی غیب کی خبر انہیں بتا دے، جب خبر بتا دی جاتی ہے تو وہ غیب نہیں رہ گیا نا۔ اب مجھے کوئی بتا دے لاہور میں یہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں تو یہ غیب تو نہیں ہے۔ غیب وہ ہوتا ہے کہ کسی کے بتائے کے بغیر اسے معلوم ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو کوئی بتاتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی بھی نہیں بتاتا، تو اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ جسے بتایا جائے وہ غیب نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ تو یہاں بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، طوطے بھی غیب جانتے ہیں، فال اٹھانے والے بابے بھی غیب جانتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر نبی غیب نہیں جانتے تو پھر کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمیں قربانی کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر 10 سال گزارے اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قربانی کرنا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، جیسے آج کل ہم پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے قربانی کی۔ فرمایا میں نے آپ سے پوچھا قربانی کرنا فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ فرمایا قربانی کرنا کیا ہے؟ فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے قربانی کی۔ فرمایا حضرت میں پوچھ رہا ہوں فرض ہے۔ فرمایا جب آپ نے کی ہے تو کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جب سے امت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ نفل ہے، تب سے امت کے اعمال کے اندر سستی پیدا ہو گئی۔ صحابہ نے نبی سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا اللہ کے رسول یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، تنزیہی ہے، تحریمی ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کر لیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو مسجد کے دروازوں میں بیٹھ جاتے تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کس سے کلام کر رہے ہیں آپ، کس کو کہہ رہے ہیں آپ۔ اس لیے یہ بہانے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ ہمارے ساتھ عید نماز پڑھے۔ اس لیے جو شخص طاقت رکھتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، وہ قربانی کرے نا، قربانی کرنی چاہیے، جو ہے نا وہ جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اب اس میں آگے لوگ کہتے ہیں جی سارے کام ہو رہے ہیں، اچھا جی قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے قربانی کے لیے؟ اگر آپ کے پاس وقتی پیسے موجود نہیں ہیں، آپ کا کاروبار اچھا ہے، فصل آئے گی، آپ پیسے ادا کر سکتے ہیں، تو آپ قرض لیں نا، لینا چاہیے آپ کو قرض لے کے قربانی کریں۔ بعض لوگ جو نا وہ 10 لاکھ انہوں نے دینا ہوتا ہے، 20 لاکھ لینا ہوتا ہے، تو مولوی صاحب سے آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں نے پیسے دینے، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی بھائی، وہ تمہارا کاروباری سرکل ہے، تم پیسے دیتے بھی ہو لیتے بھی ہو، کہیں پیسے پھنس گئے ہیں جی، اب قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قربانی دینی ہے آپ نے۔ قربانی کے لیے جیسے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کرنا ہے تم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ برا بن اعظم کی روایت ہے، فرمایا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آتی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتی تھی۔ پھر فرمایا لوگوں کے پاس مال آتا گیا، یباع الناس، لوگ قربانی میں فخر کرنے لگ گئے، بہت زیادہ قربانیاں کرنے لگ گئے، بہت قیمتی جانور خریدنے لگ گئے۔
فرمایا پھر اب صورتحال تمہارے سامنے. صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ اب صورتحال تمہارے سامنے. لوگوں نے قربانی کو کیا بنا لیا؟ یعنی ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا تھا، اور پھر لوگوں نے اس کو فخر، اپنی انا، اپنی چدراہٹ میں. اب آپ دیکھیں نا، وہ شخص جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، عقیدے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے اس کا، حج کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے، وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے قربانیاں کرتا ہے، اس لیے کہ چوری صاحب نے اتنے کر دیے جی. اور قربانی کے جانور کو باقاعدہ بازاروں کے اندر چکر لگوائے جاتے ہیں، بازاروں کے اندر چکر لگوائے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں جی بڑا کمال جانور لیا جی، بڑا مہنگا جانور لیا. من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. فرمایا جو لوگوں کو سنا کے عمل کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی برائیاں سنائے گا. ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو لوگوں کو دکھا کے عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی برائیاں دکھائی جائیں گی لوگوں کو. ساری آدم کی اولاد وہاں اکٹھی ہوگی، وہاں تمہارے محرم رشتے بھی ہوں گے، وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے. بتائیں اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ آج قربانی کے جانور بیچنے کے لیے عورتیں ایڈ دے رہی ہیں، اور ڈھول بج رہے ہیں، بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، گانے پہ رقص کرتے ہوئے جانور آتے ہیں. اور خدا کا واسطہ یہ کیسی، دیکھیں نا قوم کس ذلت اور رسوائی کی طرف چل پڑی. اے جی بکرا ہے، اس کو ہم نے بادام کھلائے، اس کو دیسی گھی کھلایا، اس کو مکھن کھلایا، اس کو دودھ پلاتے ہیں. اور کیا ضرورت ہے تمہیں؟ نبی کی امت بھوکی مر رہی ہے، پڑوس کے اندر بے انتہا غربت ہے، محلے کے اندر بیواؤں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تم جانوروں کو بادام اور کاجو کھلا رہے ہو. کس صحابی نے اپنے بکرے کو کاجو، بادام اور مکھنیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھلایا؟ یہ تکلفات ہیں حضرات محترم، ان سے بچیے. جانور کی خدمت کرنے کی جو ہے نا وہ کہا گیا، اس کو فربا کرنے کا کہا گیا. یہ اچھے ہٹکندے، یہ چیزیں کھلانا، یہ مربے، یہ فلاں چیز، کس سے ابھی نے یہ تکلف کیے ہیں؟ فرمایا ایک بکری، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کفایت کرتا ہے. آج لوگ اس لیے بھی جانور نہیں کرتے کہ جی یہ جانور ہی، دیکھیں نا 15-16 کلو کا بکرا تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے کہ دیکھ کے کہیں گے نہ ماڑا یا کیتا ہے. اور اگر کسی کے پاس مذکر جانور کرنے کی استطاعت نہ ہو، وہ مؤنث کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا. لوگ کیا کہیں گے؟ جی پارٹیسپا کی تھی. یعنی قربانی وہ رہی نہیں جس مقصد کے لیے ابراہیم نے قربانی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ سلیقہ تھا وہ قربانی رہی نہیں. قربانی کو تو ہم نے بنا لیا انا کا مسئلہ، قربانی کو تو ہم نے بنا لیا چدراہٹ کا مسئلہ، قربانی کو تو ہم نے معاشرے کے اندر اپنا سٹیٹس، مقام شو کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا. حضرات محترم قربانی یہ نہیں ہے. قربانی کا جانور ہمیں کچھ اسباق دے کے جاتا ہے، ہمیں کچھ بتا کے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، اور آج کل ان کی خوبصورتی کے لیے ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں. اور یقین مانے کوئی مربے نہیں کھلاتا، کوئی بادام نہیں کھلاتا، کوئی دودھ نہیں پلاتا. یہ سب جھوٹی باتیں، ٹیکے لگا کے جانوروں کو موٹا اور فربا کیا جاتا ہے، منو من ان کا وزن کیا جاتا ہے. آپ ایک جانور رکھیں، جو جانور کی جائز ضروریات ہیں آپ اس کو وہ کھلائیں. مجھ سے آپ زیادہ تجربے کار یہاں گاؤں دیہاتوں کے لوگ بیٹھے ہیں، یقین مانیں یہ جو بچے آج کل آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، اتنا وزن کر ہی نہیں سکتا جانور، ہو ہی نہیں سکتا اتنا وزن وہ کر جائے. آپ اس کو حلال جو اس کی جائز ضروریات جو وہ کھانا چاہتا ہے آپ اس کو کھال ڈالیں، جو بھی ڈالیں، اتنا وزن وہ کر ہی نہیں سکتا جتنا آج کل جانوروں کا موٹاپا اور وزن ہے. یہ ظلم نہیں ہے، ظلم کی انتہا نہیں ہے. اور یہ کیا، یہ کیسی قربانی ہے؟ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت لگے جانور. جب تم قربانی کا جانور خریدو اس کی آنکھ غور سے دیکھو، اس کے کان دیکھو، اس کے سینگ دیکھو. کان نیچے سے کٹا ہوا نہ ہو، کان اوپر سے کٹا ہوا نہ ہو. فرمایا اس کے اندر سوراخ نہ ہو، ایسا کانا نہ ہو جس کا کانا پن واضح ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا کمزور نہ ہو جس کی کمزوری واضح ہو، عمر رسیدہ نہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اوصاف بتائے. اور آج کل دیکھیں جانوروں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے.
ان کے سینگ اتار دیے جاتے ہیں، سینگ اتار دیے جاتے ہیں مصنوعی طریقے کے ساتھ. کتنی تکلیف، کتنی اذیت ہے ان کے لیے. سینگ اتار دیے جاتے ہیں مصنوعی طریقے کے ساتھ، اس لیے کہ یہ جانور خوبصورت لگے. ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اور قربانی کا جانور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان دیکھیں نا، قربان کرنے کے لیے ہم جانور میں کتنے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر اس کی قربانی قبول ہوتی ہے. ہمارے عمل کی قبولیت اور ہماری قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت کو ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں کریں، پھر جس طرح قربانی کے جانور کی آنکھ دیکھتے ہیں اس طرح ہمیں اپنی آنکھ بھی دیکھنی پڑے گی. ہماری آنکھ پاک ہے. میں آپ سے، میرے سمیت ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، کیا ہماری آنکھ اس قابل ہے کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے ہمیں؟ ہماری آنکھ، میں نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا اشتیاق نہیں ہے؟ کیا دل نہیں کرتا کہ ہم اپنے نبی کو دیکھیں؟ اللہ کی قسم بے انتہا دل کرتا ہے. کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں کہ ہم اپنے اس پیغمبر کو دیکھیں کہ جس پیغمبر نے ساری رات جاگ کے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی. قیامت کے دن جب سب چھوڑ جائیں گے وہ نبی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. کیا ہمارا دل نہیں کرتا ہم اپنے نبی کو دیکھیں؟ یقیناً ہمارا دل کرتا ہم اپنے نبی کو دیکھیں. کیا ہماری آنکھیں اس قابل ہیں کہ ہم ان آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار کریں، اس پاک شخصیت کا دیدار کریں، اس مقدس شخصیت کا دیدار کریں؟ اگر قابل ہیں تو الحمدللہ، اگر قابل نہیں ہیں تو میرے بھائی ان آنکھوں کو قابل کرو، ان آنکھوں کو پاک کرو اگر پاک شخصیت کا دیدار کرنا ہے. ان آنکھوں کو صاف کرو اگر اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے. ان آنکھوں کو صاف کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا ہے یا نہیں سننا ہے؟ اللہ کے رسول قرآن پڑھیں، جنت کی بہاریں ہوں، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے کانوں کو پاک کرنا ہوگا. جس طرح قربانی کے جانوروں کو دیکھتے ہیں نا کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، ہمارے کانوں میں کوئی عیب تو نہیں ہے. ہم گانے موسیقیاں تو نہیں سنتے، ہم غیر محرموں سے باتیں تو نہیں کرتے، ان کی آوازیں ہمارے کانوں تک اور کانوں کو سرور تو نہیں پہنچاتی. اپنی زبان کو دیکھنا ہوگا. اپنے پاؤں کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ لنگڑا، اس کا لنگڑا پن واضح نہ ہو. ہم بھی دیکھیں نا ہمارے پاؤں برائی کی طرف چل کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ہم برائی کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہم جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ کل قیامت کے دن رسول کریم فرماتے ہیں سب سے پہلے جب انسان الیوم نختم علی افواہہم، جب انسان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، سب سے پہلے جو چیز بول کے گواہی دے گی وہ انسان کی ران. یہ ران ہے، ران، یہ ٹانگ، یہ بول کے گواہی دے گی اللہ اس نے یہ گناہ کیے میرے ساتھ، یہ فلاں جگہ پہ گیا. کیا یہ اس قابل ہے؟ قربانی کے جانور کے ہم عیوب دیکھتے ہیں تاکہ اس کی قربانی قبول ہو جائے، یہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کہ ہم بھی اس قابل، ہم بھی اپنے آپ کا بھی کبھی جائزہ لیا، ہماری آنکھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں مطیع اور فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو بھی صاف کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے دربار میں قبولیت، جو شرف قبولیت کے ساتھ نوازے جائیں. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کا حکم فرمایا. اچھا، قربانی بھی کچھ شرائط ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ قربانی کرے اس کی قربانی قبول ہو جائے گی. قربانی کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا ہم نے ابراہیم کے بعد ہر امت کے لیے چوپایوں کے اندر قربانی فرض اور لازم قرار دے دی. یعنی جو گھریلو چوپائے پالے جاتے ہیں ان کے اندر وہ قربانی کریں گے. گھریلو جو پالے جاتے ہیں قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ ترسیل آئی. 8 قسم کے جانور ہیں نر اور مادی جن کی ہم قربانی کرتے ہیں اور جن کو ہم گھریلو جانور تصور کرتے ہیں، جن میں اونٹ بھی ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اسی طرح گائے کی قربانی بھی کی جاتی ہے.
اسی ضمن میں آپ یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کہ گائے کی ایک قسم الجاموس بھی ہے، یعنی جس کو ہم بھینس کہتے ہیں، الجاموس نوع من البقر ہے۔ اہل لغت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ بھی ایک گائے کی قسم ہے اور بہیمۃ الانعام ہے، گھر کے اندر پالا جانے والا جانور ہے، اور اس کے سارے معاملات کو ہم گائے پہ قیاس کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی زکوٰۃ کو بھی۔ اس لیے اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کرتا ہے، یعنی کٹے کی قربانی کرتا ہے، تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ شاید مجھ سے پہلے خطباء یا بہت سارے آپ اہل حدیث علماء کو سنیں کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ حقیقت اور انصاف اور حق کا فیصلہ یہ ہے دلائل کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی قربانی نہیں ہوئی، قربانی اس کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ بھینس کی قربانی کرے یا کٹے کی قربانی کرے۔ یہ بھی بہیمۃ الانعام ہے، یہ بہیمۃ الانعام میں سے، یعنی جو گھر کے اندر چوپائے پالے جاتے ہیں، یہ انہی میں سے ہے۔ دوسری چیز، توحید ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح ضروری ہے قربانی کے لیے۔ عبداللہ بن جدعان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھی تھا، اور یہ ایسا شخص تھا جو پورے حاجیوں کا خرچہ اٹھانے والا تھا، پورے حاجیوں کا خرچہ اٹھانے والا، یعنی حج کے لیے جو آتے کھانا کھلانا، پانی پلانا، ستو پلانا، ان کے اخراجات یہ سارے کے سارے ادا کرنے والا ایک شخص۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول کیا عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟ فرمایا عائشہ ولا صلی یوما، عبداللہ کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، وہ حاجیوں کی خدمت کرنے والا بیت اللہ کا متولی کیوں نہ ہو، اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے اس نے جتنی بھی خدمت کی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل میرے والد، یعنی عمر بن عاص کے والد محترم، جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے زندگی میں نیت کی تھی کہ میں 100 اونٹ ذبح کروں گا، 100 جانور ذبح کروں گا۔ ان کے بھائی نے، جو مشرک تھا، عمر بن عاص کا بھائی، اس نے 50 اپنے والد کی طرف سے کر دیے۔ عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول میرے والد کی یہ خواہش تھی تو میں 50 اپنی طرف سے کر دوں اپنے والد کے لیے، کیا میرے والد کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا لو اقر بالتوحید، ہاں فائدہ ہوتا اس وقت اگر تیرا باپ توحید کا اقراری ہوتا، تیرے باپ نے توحید والا عقیدہ نہیں اپنایا، تو 50 کیا 100 بھی کر دے، جتنے بھی کر دے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہے، حضرات محترم یاد رکھیے، 1 کیا 10 کیا 20 کیا، چاہے آپ پوری دنیا کے جانور قربان کر دیں، قبول نہیں ہوتے۔ آپ قربانی کرنے کس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اور جس نے اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور تم مشرک ہو کے ابراہیم کی سنت کیسے زندہ کر سکتے ہو؟ مشرک کی تو ابراہیم سے بنتی ہی نہیں ہے، یا مشرک کا تو حضرت ابراہیم سے تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پہلی چیز توحید ہے، اگر توحید نہیں تو قربانی نہیں۔ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں حضرت ہم نے قربانی کے اندر حصے ڈالے، 2-4 ہمارے حصے دار وہ پکے ٹھکے مشرک ہیں۔ ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آج میں اس سٹیج سے یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم نے کبھی بھی دیوبندیوں کو مشرک نہیں سمجھا، ہم نے کبھی بھی بریلویوں کو مشرک نہیں سمجھا، اور یاد رکھیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم نے اہل حدیثوں کو بھی، اہل توحید سبھی کو نہیں سمجھا۔ مشرک ہوتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ نقش بندی ہے، چاہے وہ قادری ہے، کچھ بھی ہے، مشرک کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بریلوی ہے تو وہ مشرک ہے۔ ہم نے کبھی ذہنی طور پہ یہ ماننا ہی نہیں ہے کہ ہر بریلوی مشرک ہے۔ بریلویوں میں بڑے بڑے موحد ہیں، کھری اور سیدھی بات کرنے والے، اور آپ کو اہل حدیثوں میں بھی بڑے بڑے نرم دوگلی اور پولی گلاں کرنے والے تو لبن گے، پولیاں گلاں کرنے والے، پولیاں عقیدیاں والے۔ تو مشرک کا کسی خاص مسلک سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو جو مشرک ہے اگر وہ قربانی میں بھی حصے دار ہے تو آپ بچ جائیں، آپ اس کے ساتھ حصہ ڈال کے قربانی نہ کریں، آپ اپنا جانور ضائع کر لیں گے۔
آپ اپنا جانور ضائع کر لیں گے. جو مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ سمجھتا ہے کہ بیٹے کوئی اور دیتا ہے، بیٹیاں کوئی اور دیتا ہے، بارشیں کوئی اور برساتا ہے، عزت و ذلت کا مالک کوئی اور ہے، جو اللہ کے علاوہ سمجھتا ہے کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے، جو اللہ کے علاوہ سمجھتا ہے کہ فلاں نور من نور اللہ ہے. حضرات محترم، ایسا شخص مشرک ہے. قرآن کریم کے جو عقائد و نظریات ہیں اس سے اس کے عقائد و نظریات متصادم ہیں، ٹکراتے ہیں. ایسے شخص کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے، قطعی طور پہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس عقیدہ توحید ہی نہیں ہے جو بنیادی چیز ہے. اور آپ اپنے اعمال بھی جو اس کے ساتھ ملا کے ہلاک کریں گے اور اپنے آپ کو بھی بربادی کی طرف لے کر جائیں گے. تو پہلی چیز بہیمۃ الانعام، دوسری چیز عقیدہ توحید، اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جانور ذبح کرو مسنہ یعنی دوندہ. فَإِن، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم پہ مشکل ہو فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّانِ، پھر 1 سال کا تم بھیڑ کر سکتے ہو، بھیڑ کی جنس سے 1 سال کا کر سکتے ہو. یہ 6 مہینے والی گل پتہ نہیں کتوں نکلی آئی. شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جزا کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اہل لغت کے نزدیک اور اہل علم کے نزدیک، اور فرمایا اہل السنہ کے نزدیک جزا 1 سال بھیڑ کا 1 سال کا ہو جائے. جب بھیڑ 1 سال کا ہو جائے اس کو جزا کہتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کرنا ہے جب آپ کو مسنہ نہ ملے، دوندہ نہ ملے، یا دوندہ کرنا آپ پہ مشکل ہو. اس وقت آپ 1 سال کا بھیڑ کر سکتے ہیں، مؤنث یا مذکر، 6 ماہ کا نہیں. مسنہ نہیں، مسنہ یہ سال سنہ سے ہے، دانتوں سے اس کا تعلق ہے. یعنی مسنہ جس کے 2 دانت ٹوٹ کے، دودھ والے ٹوٹ کے نئے دانت نکل آئے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی دانت ہلدے پے نے، اگلے دانت بھی کھڑے نے، نویں بھی نکلتے پے نے، یاد رکھیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں سال دا گھر دا پلیا ہوا، سال دا 1.25 سال دا گھر دا پلیا ہوا لگ جاندہ ہے. یاد رکھیں جنت میں چرنے والا ہو، 1000 سال اس کی عمر ہو، جنت میں چرنے والا ہو، 1000 سال اس کی عمر ہو، دوندہ نہ ہو، قربانی نہیں لگتا. سال 1.25 سال کی قید نہیں ہے، دوندے کی قید ہے. چاہے وہ 1000 سال کا بکرا ہو، اگر دوندہ نہیں ہے قربانی نہیں لگے گا. اور یقین مانے آپ حیران ہو گئے، میں چشتیاں میں کافی عرصہ رہا ہوں، سبھی آپ کو تقریباً پتہ ہے. وہاں مرکزی مسجد کے ایک امام صاحب جو اوقاف کے آج کل پورے ڈویژن کے ہیڈ ہیں، نام ان کا کیا لینا، آپ سرچ کریں گے پورے ڈویژن کے اوقاف کے ہیڈ کون ہیں، قاری صاحب. تو وہ جامعہ مسجد کے خادم کو کہہ رہے ہیں قربانی لے کے آؤ، اور وہ بڑا اچھا بکرا 1 سال کا لے کے آتا. آج بھی وہی خادم ہے، آج بھی وہی خادم، آپ اس سے تصدیق کر سکتے. 1 سال کا گھر کا پلا ہوا بہترین بکرا وہ لے کے آتا ہے. حضرت پوچھتے ہیں دوندہ ہے؟ وہ کہنا جی میرے گھر دا 1 سال دا. وہ فرمایا دوندہ لے کے آ، 1 سال دی گل چھڑ. اور جمعے میں کیا بیان کرتے، 1 سال دا ہوئے لگ جاندہ. اور اپنی بات آئی تو کہندے دوندہ لے کے آ، سال دا تو چھڑ، سال دے نو رہن دے. لیکن لوگ مسنہ لگے گا، دوندہ جانور قربانی لگے گا. ٹھیک، 3 شرطیں ہوگی. چوتھی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو متبع سنت ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے، بدعتی کی قربانی قبول نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سنت کی مخالفت ہوگی انجانے میں. صحابی رسول نے قربانی کر لی عید نماز سے پہلے، ابو داود کی حدیث ہے، عید نماز سے پہلے قربانی کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نیت بڑی اچھی ہے صحابی کی کہ چلو غریبوں میں گوشت وقت سے تقسیم ہو جائے گا، غریبوں کے گھر میں پہنچ جائے گا جو سال بعد گوشت کھاتے ہیں. صحابی کی نیت بڑی اچھی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا طریقہ یہ ہے کہ عید نماز کے بعد قربانی کرنی ہے. لہٰذا جس نے پہلے قربانی کر لی وہ اس کا ذبیحہ تو جائز ہے، قربانی نہیں ہوئی. آج کل بھی لوگوں کی نیتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، نیتوں کی بات نہیں میرے بھائی، نبی کی سنت کی بات ہے. نبی پاک نے عید نماز کے بعد کی ہے تو عید نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی. اور جائیے ان مولویوں سے بھی پوچھیں جو کہتے ہیں پنڈ چے فجر دی نماز تو پہلے جانور بھیج کے قربانیاں کروا کے شہر لے آؤ، قربانی ہو جائے گی. یہ بھی ایک عجیب فلسفہ، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چور دروازہ کس نے کھولا ہے.
یہ چور دروازہ کس نے کھولا ہے؟ حضرات محترم، عید نماز کے بعد قربانی ہوگی، اس سے آپ سنت کی اہمیت کا بھی اندازہ لگا لیں۔ نیت چاہے جتنی بھی اچھی ہو، عمل سنت کے مطابق نہ ہو، عمل قبول نہیں ہوتا۔ سنت کیا ہے؟ عید نماز کے بعد قربان کرنا۔ اور سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلے تو تمہارا جس آلے کے ساتھ تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے وہ خوب تیز ہو، کھنڈا نہ ہو، خوب تیز ہو۔ اور اللہ کے رسول جانور کو قبلے رخ لٹاتے، اس کا منہ قبلے کی طرف ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ٹانگ رکھتے، آپ اپنی ٹانگ اس پہ رکھتے اور اس کے گلے پہ۔ قربانی خود ذبح کرنا یہ زیادہ اولا ہے، آپ کسی سے بھی قربانی کروا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ آپ نے تقریباً 62-63 اونٹ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور جو باقی رہ گئے تھے وہ حضرت علی نے کیے آپ کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے، کسائی سے بھی کروا سکتے ہیں، کسی سے بھی چھری جو ہے نا وہ پھروا سکتے ہیں، مولوی صاحب سے بھی کروا سکتے ہیں، کوئی نیک بندہ ہو نا اس سے بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے۔ عورت اپنا جانور خود ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات سے، جیسے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹیاں اور دیگر صحابیات سے ملتا ہے کہ عورت اپنا جانور بھی ذبح کر سکتی ہے۔ نہیں کرتی وہ علیحدہ بات ہے، نہ کرے، اگر نہیں کرتی اس کا حوصلہ نہیں ہے، لیکن کر سکتی ہے۔ جیسے عورت نماز جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ پڑھا کرتی تھی، اگر نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھے، یہ اس کی مرضی ہے، فرض کفایہ، لیکن نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ تو عورت قربانی بھی کر سکتی ہے، اور عورت اپنی قربانی لے کے کسی سے کروا بھی سکتی ہے۔ جانور کا منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے قربانی کرتے ہوئے، اور تکبیر پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، بس۔ ہمارے ہاں جو تک چھری چل دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، نہ 3 دفعہ نہ 5 دفعہ، 1 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر آپ بعد میں یہ پڑھا کرتے تھے، بعض روایات میں آتا ہے آپ پہلے پڑھتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ۔ اور یہ آیتیں پڑھ کے تو دیکھیں میرے بھائی، ساری توحید ہی ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی یکتائی اور بڑائی کی بریائی ہے۔ اور پھر اس کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ عام دنوں کے اندر لوگ جو ہے نا وہ گوشت لینے باہر جاتے ہیں، برف فریج کے اندر ہوتی ہے، اور عید کے دنوں میں ہم برف لینے باہر جاتے ہیں، گوشت فریج کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ تو سارا سال کھاتے ہیں چودھری لوگ جو قربانی کرتے ہیں، غریبوں کے اندر تقسیم کریں۔ اور عجیب ہی تقسیم کا انداز ہے ہمارا بھائیوں۔ تقسیم کا انداز کیا ہے؟ وہ دے کرے گوشت بھیجنا جدے کرو واپس آئے گا، صبح تسی دے کے آؤ شام نو وہ دے کے آؤ، اور پھر ساتھ کہتے ہیں وہ نہ کرے بھی شاپر دے کے آنا کیونکہ صبح آیا سی۔ فائدہ کیا ہوا؟ غربا کو دے، غریبوں کے حصے میں چھچڑے آتے ہیں، یہ چانپ کا گوشت ہے یہ سسرال والوں کے لیے نکال دو، اے پٹھ دا گوشت ہے میرے پتر نو بڑی چنگی طرح جو ہے نا اچھا لگتا ہے، ہڈیاں سائڈ پہ نکال دو، ابا جی کو یخنی بنا کے دینی، یہ قربانی ہو رہی ہے؟ ایسی قربانی نہیں ہوتی میرے بھائی۔ آپ غریبوں کے اندر اس کو تقسیم کریں، یقین مانیں آپ شام کے وقت اپنا جانور تقسیم کر کے بیٹھیں گے، آپ کے دل کو جو سرور ملے گا، آپ اگلے جمعے مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب واقعی سکون لبے اس، اور دل سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم نے قربانی کی ہے۔ وقت آپ کا کچھ زائد لے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے معذرت ہے کہ دل سے آپ کو پتہ چلے گا میں نے قربانی کی ہے۔ یہ کیا آپ نے سارا اٹھا کے فریز کر دیا، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی تو خیر ہو جائے گی، لیکن جو قربانی کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو۔ جو لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو عید کی عید ان کو گوشت کھانے کے لیے ملتا ہے، اور بعض سیکولر قسم کے لوگ، لبرل قسم کے لوگ آپ کو جو ہے نا وہ میڈیا پہ بیٹھے یہ بھی باتیں کرتے نظر آئیں گے کہ جی قربانی سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، ان کو کپڑے لے کے دیں، کتابیں لے کے دیں، اسکول کو دیں، ٹرسٹ کو دیں، ان کی آنکھیں بنوا دیں، اسی طرح ان کو دوائی لے کے دے دیں، ان کی یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ قربانی سے بہتر نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، سنت ابراہیم سے دور کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری بات، اگر عقل کے مطابق بھی ہم اس کو سمجھیں نا تو عقل کے مطابق بھی ان کی بات درست نہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی تجارت عید قربان کے موقع پہ ہوتی ہے جانوروں کی. پوری دنیا میں سب سے بڑی تجارت مختصر دنوں کے اندر سب سے زیادہ پیسہ ان عید کے دنوں میں خرچ کیا جاتا ہے. کھربوں روپے خرچ ہوتا ہے عید کے دنوں میں، اور اربوں روپے کا ایک اندازے کے مطابق 8 ارب کے لگ بھگ چارہ بیچا جاتا ہے ان دنوں کے اندر. تو جو لوگ بیچارے ذمہ دار گاؤں دیہاتوں والے جنہوں نے چارہ بیچنا ہوتا ہے تو ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹ، یہ جو ڈالے گاڑیاں ٹرک چلتے ہیں جن کے اندر جانور آتے جاتے ہیں، ان کی بھی روزی بن جاتی ہے. اسی طرح قصاب حضرات جو ذبح کرتے ہیں ان کی بھی اللہ رب العزت روزی روٹی لگا دیتا ہے. پھر کھالیں، اور کھالوں کے بعد وہ فیکٹریوں میں جانا، فیکٹریوں کے اندر ملازموں کا کام کرنا. حضرات محترم، یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قربانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک ذمہ دار سارا سال جانور پالتا ہے کہ میری کھیتی کے میرے اوزاروں کے سارے خرچے جانور نکال دے گا. کھیتی اور اوزاروں کے خرچے جانور، یہ ایکسٹرا ہی پلتا ہے نا. کھیتی کے ساتھ جس کی زمین ہو، ڈیرا ہو، ایکسٹرا ساتھ 2-4 جانور رکھ لیتا ہے اور یہ فائدہ دیتے ہیں ان کو. اگر جانور ہی ذبح نہیں کیے جائیں گے، یہ چارہ، یہ فیکٹریاں، یہ سارے معاملات رک جائیں گے. ہر چیز کو اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے. یہ کوئی بھی نہیں بیٹھ کے کہتا ہے مہندی، تیل، مائیوں بٹھانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری رسمیں ختم ہونی چاہیے. جی غریبوں کو پیسے دینے چاہیے، عید میلاد کے جلوس کے پیسے سارے غریبوں کو دینے چاہیے. یہ کوئی بھی باتیں نہیں کرتا. جہیز نہیں دینا چاہیے، ہیں جی، یہ ٹومیں بنانا کرنا، یہ ساری رسم و رواج یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربانی پہ آ کے جی غریبوں کو پیسے دے دیں، بہتر نہیں ہے. سنت ابراہیمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کو سمجھیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب